Honorable Prime Minister Janaab Narendra Modi Sahab, Honorable Minister for Road Transport and Highways Janaab Nitin Gadkari Sahab, Honorable Lieutenant Governor J&K Janaab Manoj Sinha Sahab, Honorable MOS PMO Dr. Jatinder Singh Sahab, Honorable MOS Road Transport and Highways Ajay Tamka Sahab, मेरे काबिना के साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन J&K असेंबली सुनील शर्मा साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब, यहाँ मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों ख़वातीनों हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। गुरमीत सिंह जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, गुड़गांव के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो इस साल पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए। जिस तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहाँ मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहाँ से हरा के वापस भेजेंगे, और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहाँ नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन है कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वजीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, बड़े वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया। लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई, और आज ये सोनमर्ग का टनल, जिसको इससे पहले ये ज़ेरमोर टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल की वजह से
اب لوگوں کو سونمرگ چھوڑ کے نچلے علاقوں میں سردیوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سال کے 12 مہینے یہاں ٹورزم ہوگا. ایک ونٹر ٹورزم کے ڈیسٹینیشن کے طور پہ ہم سونمرگ کو ڈیولپ کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زوجیلا ٹنل کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بھی ہم تیزی لانے میں کامیاب ہوں گے. وزیر اعظم صاحب، آپ کی کوششوں کے نتیجے جو سرحدوں پہ امن کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا بھی بہت فائدہ ان دور دراز علاقوں میں آج دیکھنے کو مل رہا ہے. چاہے وہ مچھل ہو، چاہے گریز ہو، چاہے کرنا ہو، چاہے کیرن ہو، چاہے ترقی کے لحاظ سے یا ٹورزم کے لحاظ سے. ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کتنے ٹورسٹ ان دور دراز علاقوں میں آج ان جگہوں کی خوبصورتی لینے کا فائدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ یہاں سونمرگ میں بھی ٹورسٹوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. وزیر اعظم صاحب، اس سے پہلے جب آپ سری نگر پروگرام کرنے آئے تھے، اپنی تیسری الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انترراشٹریہ یوگ دیوس پہ آپ نے سری نگر میں پروگرام کیا تھا. اس پروگرام کے دوران آپ نے کچھ باتیں لوگوں سے کی اور ان باتوں کے بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی باتوں پہ اور زیادہ یقین کرنا شروع کر گئے ہیں. آپ نے 3 بہت اہم باتیں اپنی تقریر میں اس دوران کی. آپ نے کہا کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری، ان دونوں چیزوں کو مٹانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں اور واقعی آپ کے کام سے یہ ثابت ہوتا ہے. 15 دن کے اندر اندر جموں کشمیر کو لے کے یہ آپ کا دوسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے جموں کو ریل ڈویژن سے آپ نے نوازا اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی، اور آج خود آپ سونمرگ آئے ہیں اس ٹنل کا افتتاح کرنے کے لیے. ایسے پروجیکٹوں سے نہ صرف دل کی دوری بلکہ دلی سے دوری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس دوران آپ نے جموں کشمیر کے عوام سے کہا تھا کہ بہت جلد الیکشن ہوں گے، انتخابات ہوں گے اور لوگوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت چننے کا موقع ملے گا. آپ اپنی بات پہ قائم رہے اور 4 مہینوں کے اندر اندر جموں کشمیر میں آپ نے انتخابات کرائے. جموں کشمیر میں آپ نے لوگوں کو ووٹ دینے کا جو ہے اپنی حکومت چننے کا موقع دیا، اور آج اس بات کا نتیجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں آج اس پروگرام میں شرکت کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ نے الیکشن وہ کرائے جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کہیں پہ بھی دھاندلی کی کوئی شکایت نہیں، کہیں پہ بھی حکومت کے غلط استعمال کی کوئی شکایت نہیں. ایک بھی پولنگ بوتھ پہ کہیں پہ ری پول کی ضرورت نہیں پڑی. اس کا شرے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو جاتا ہے. اس دوران آپ نے تیسری بھی بات کی جس کو لے کے لوگ اکثر بیشتر مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے ساتھی کابینہ کے، میڈیا کے، یہاں کے رہنے والے. وہ سوال یہ کہ جناب جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ کب ملے گا؟ اور میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے 4 مہینے میں اپنے الیکشن کا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ بہت جلدی وزیر اعظم صاحب اپنا تیسرا وعدہ جو یوگ دیوس پہ آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا وہ آپ پورا کریں گے، اور جموں کشمیر جو ہے وہ دوبارہ اس ملک میں ریاست کی حیثیت سے اپنی جگہ لے. لیکن آج اس خوشی کے موقع پہ وزیر اعظم صاحب میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹھنڈ میں ہمارے درمیان آئے، آپ نے اس ٹنل کا افتتاح کیا. آج وزیر اعظم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا موسم نے بھی آپ کا ساتھ دیا. آسمان میں ایک بادل کا تنکا نہیں. ٹھنڈ ضرور ہے لیکن دھوپ کی کمی نہیں. بے شک باہر ٹھنڈ کیوں نہ ہو لیکن ہمارے دلوں میں گرمی کی کوئی کمی نہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح، کیونکہ جموں کشمیر کے ساتھ آپ کا بہت پرانا واسطہ رہا ہے. آپ اکثر بیشتر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کتنی بار آپ جموں کشمیر آئے ہیں اور کتنی بار آپ یہاں رہے ہیں. ہم تو امید کریں گے کہ بار بار آپ آئیں، بار بار آپ ہمارے درمیان رہیں اور اسی طرح ہماری خوشی میں شامل ہوں. بہت بہت شکریہ. جے ہند، جے جموں کشمیر.